شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے متعلق جتنے بھی واقعات بیان کیے، ان میں انسانوں کے لیے ہدایت اور پیغام ہے۔ کوئی بھی واقعہ مفہوم معنی سے خالی نہیں۔ اس میں سے مشہور واقعہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ہے۔ اس واقعے میں اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اپنے کارخانہ مشت رونما ہونے والے حادثات میں سے چند ایک میں سے پردہ اٹھایا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، اس روح زمین پر آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، لیکن اللہ کو یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پسند نہ آئی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجہول برہین پر ہے جو آپ علیہ السلام سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ انہوں نے اس شخص سے ملاقات کرنی ہے کہ انہیں جو غیر معمولی علم عطا ہوا ہے اس سے بھی آپ استفادہ کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا، اس بندے کا نام خضر ہے، اس سے آپ کی ملاقات ایک صورت میں ہوگی۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ ایک مچھلی اپنے توشہ خانہ میں رکھ لیں اور سفر پر نکل پڑیں۔ جس مقام پر یہ مچھلی گم ہو جائے گی اسی مقام پر وہ شخص ملے گا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے مچھلی کو اپنی زنبیل میں رکھ لیا، اپنے خلیفہ یوش بن نون کو لے کر اس شخص کی تلاش میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے جب آپ دریا کے ساحل پر پہنچے، آرام کرنے کے لیے وہاں کچھ دیر لیٹ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند مچھلی ٹوکری میں تڑپنے لگی اور اچھل کر اس دریا میں چلی گئی۔ آپ کے خلیفہ حضرت یوش نے دیکھا کہ وہ مچھلی جس جگہ گری ہے وہاں کا پانی ساکت ہو گیا ہے اور ایک راستہ بن گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ بیدار ہوئے تو حضرت یوش یہ واقعہ بتانا بھول گئے اور دونوں آگے چل دیے۔ جب دوسرے دن حضرت موسیٰ سمجھ گئے یہ وہی مقام تھا جہاں پر حضرت خضر سے ملاقات ہونی تھی، لہٰذا آپ دونوں اسی راستے پر لوٹے اور اسی مقام پر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک جگہ چٹان پر چادر اوڑھے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شخص حضرت خضر تھے۔ حضرت موسیٰ نے انہیں سلام کیا اور اپنا تعارف کروانے کے بعد فرمایا، مجھے آپ وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ حضرت خضر نے کہا، اے موسیٰ، یہ ممکن نہیں کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ نے اصرار کیا اور کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت خضر نے کہا، تو پھر ایک شرط ہے کہ جب تک آپ میرے ساتھ رہیں گے کسی معاملے میں مجھ سے سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت بیان نہ کر دوں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے شرط منظور کر لی اور دونوں بزرگ اس ساحل کے راستے چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ ایک مقام پر پہنچے جہاں ملاح لوگوں کو کشتی پر سوار کر رہا تھا تاکہ لوگوں کو دریا پار کروا سکے۔ جب اس ملال نے حضرت خضر کو دیکھا اور پہچان لیا کہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، لہٰذا اس نے آپ دونوں سے کوئی کرایہ نہ لیا اور اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ جب کشتی چلنے لگی اور دریا کی لہروں کے درمیان پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس ملاح نے آپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا اور بدلے میں آپ نے اس کی کشتی توڑ دی، یہ آپ نے بہت برا کام کیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میرے ساتھ آپ صبر نہ کر پائیں گے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے معذرت کی اور انہوں نے فرمایا کہ میری اس غلطی کو درگزر کریں، میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ اسی دوران ایک چڑیا اور کشتی کے کنارے آ کر بیٹھ گئی، دریا میں چونچ ڈالی اور پانی پینے لگی۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا،
میرا اور آپ کا علم دونوں ملا کر بھی اللہ کے علم کے سامنے اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا جتنی ابھی اس چڑیا نے چونچ میں پانی لیا۔ کشتی ایک ساحل کے کنارے رکی، لہٰذا دونوں حضرات اتر گئے اور آگے چل دیے۔ راستے میں انہوں نے ایک بچہ دیکھا جو کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور اس کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ بہت ناراض ہوئے اور غصے میں بولے، یہ آپ نے کیا کر ڈالا؟ حضرت خضر نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ بہت پشیمان ہوئے اور فرمایا، بس آخری مرتبہ میری غلطی کو نظر انداز کریں۔ اگر میں نے دوبارہ کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا۔ پھر دونوں حضرات آگے چلے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ سفر کرنے کی وجہ سے آپ دونوں تھک چکے تھے۔ اس گاؤں میں لوگوں کے دروازے پر گئے اور درخواست کی انہیں کچھ دیر پناہ دے دیں، مگر گاؤں کے لوگوں میں انسانیت کا جذبہ نہ تھا۔ ان پناہ دینے سے انکار کر دیا اور نہ ہی مہمان نوازی کے طور پر کھانا پوچھا۔ جب وہ اس گاؤں سے جانے لگے تو حضرت خضر نے دیکھا وہاں ایک مکان ہے جس کی دیوار بہت پرانی تھی جو گرنے والی تھی، تو حضرت خضر نے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا، بستی والوں نے نہ ہمیں پناہ دی نہ کھانا دیا، پھر بھی آپ نے ان کی یہ دیوار سیدھی کر دی۔ آپ کو چاہیے تھا آپ ان سے اجرت لے لیتے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اب تمہارے اور میرے راستے الگ ہیں، افسوس تم نے صبر نہ کیا، لیکن تم سے جدا ہونے سے پہلے ان کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں جو میں نے کیے ہیں۔ اس کشتی کو توڑنے کی وجہ یہ تھی، اس کا ملاح اپنی کشتی لے کر ایسی جگہ سے گزرنے والا تھا جہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی اور وہ ان علاقوں سے گزرنے والی ہر کشتی کو ضبط کر لیتا تھا۔ جب وہ وہاں سے گزر گئے تو وہ بادشاہ کشتی میں نقص ہونے کی وجہ سے کشتی نہ چھینے گا اور اسے چھوڑ دے گا۔ اس غریب ملاح کا روزگار چلتا رہے گا اور وہ بچہ ایک بدکار شخص بننے والا تھا۔ وہ کفر اور سرکشی کرتا، اپنے ماں باپ کے لیے آفت بن جاتا، لہٰذا بحکم الہی میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ بدلے میں انہیں نیک اور صالح اولاد دے گا۔ وہ دیوار جس کی میں نے مرمت کی، اس کے نیچے جو 2 یتیم بچوں کی وراثت ہے جسے اس کے ماں باپ نے دفن کر دیا تھا، اب وہ دیوار گر جاتی تو بستی کے لوگ وہ خزانہ لے لیتے، مگر اب خزانہ محفوظ ہے۔ جب وہ یتیم بچے جوان ہوں گے تو خزانہ انہیں مل جائے گا، اسی طرح وراثت اصلی حقدار تک چلی جائے گی۔ یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ وہ خاص علم تھا جسے علم لدنی کہا جاتا ہے، جو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ظاہری نگاہ جو دیکھتی ہے اس کے برعکس اپنی مرضی کے نتائج اخذ کرتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے، اس لیے جو معاملہ پیش ہو اللہ کی نظر کریں اور صبر سے کام لیں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں۔